بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزری ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین کرتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا اور اس کے پاس وزراء امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے: اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں یہ اپنی حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا: اس ذات کا واسطہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا: اب اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا: ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس سے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن مجید صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاطاً اس کو فروخت کر کے کام میں لے آنا۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن ہفتے کو وہ مزدوری کرتا اور 8 دن وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا۔ 8ویں دن پھر وہ ہفتے کو مزدوری کر لیتا، 1 درم اور 1 درم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ وہ ہر روز 1 درم کا کچھ حصہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصرہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے اور ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن مجید دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا: لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا: کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا: گارے مٹی کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا: 1 درم اور 1 دنگ مزدوری لوں گا اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا۔ مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کا کام اکیلے نے کیا تھا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایسی ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے کے دن ہی مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن کو اپنی تعمیر بند کر دی اور ہفتے کے دن اس کی تلاش کو نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتے کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا، اس لیے اس مرتبہ میں نے اسے چھپ کر دیکھا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے۔ مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درم کا کیا کروں گا، اور 1 درم اور 1 دنک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتے کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔
मैंने लोगों से मालूमात इकट्ठी की। एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फलां वीराने जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर इस पर राजी किया कि वो मुझे इस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर इस जंगल वीरान में पहुंचा तो मैंने देखा वो बेहोश पड़ा है। आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा। मैंने इसको सलाम किया, इसने जवाब ना दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो इसने आंख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से इसका सर ईंट पर से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। इसने सर हटा लिया और चंद अशआर पढ़े, जिनमें से 2 ये हैं। मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखे में न पड़ना। उम्र ख़त्म होती जा रही है और ये नेमतें सब ख़त्म हो जाएंगी। जब तू कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाए तो ये सोचता रहा कर कि तेरा भी एक दिन इसी तरह जनाजा उठाया जाएगा। इसके बाद उसने मुझसे कहा, अब्बू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहला कर मेरे इसी कपड़े में मुझे कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है, मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले ले आऊं। उसने जवाब दिया, नए कपड़ों की जिंदा लोगों को ज्यादा जरूरत है, वो ज्यादा मुस्तहिक हैं। ये जवाब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का है। उन्हें भी अपने वसाल के वक्त यही फरमाइश की थी कि मैं इन्हीं चादरों में कफन दिया जाए, और जब इनसे नए कपड़ों की इजाज़त चाहे तो उन्होंने भी यही जवाब दिया जो लड़के ने जवाब दिया था। कफन तो पुराना हो या नया हो, बोसीदा हो जाएगा, और आदमी के साथ तो सिर्फ इसका अमल ही रहता है। और ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और कुरान मजीद हारून रशीद तक पहुंचा देना, और इसका ख्याल रखना कि खुद उन्हीं के हाथों में देना। और ये कह कर देना कि एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है, और वो आपसे ये कह गया है कि ऐसा ना हो कि किसी गफलत और धोखे की हालत में आपकी मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। इस वक्त मुझे मालूम हुआ ये लड़का शहजादा था। इसके इंतकाल के बाद इसकी वसीयत के मुताबिक मैंने उसको दफन कर दिया और दोनों चीज़ें गोरकन को दे दी, और कुरान मजीद और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा। और कैसरे शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया। अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े सवार थे। इसके बाद इसी तरह यके बाद दिगरे 10 लश्कर निकले, हर एक में तकरीबन 1000 सवार थे। 10वें जत्थे में खुद अमीरुल मोमिनीन भी थे। मैंने जोर से आवाज़ देकर कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरबत रिश्तेदारी का वास्ता ज़रा सा रुक जाए। मेरी आवाज़ पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी, ये दोनों चीज़ें आप तक पहुँचा दूँ। बादशाह ने इनको देखा और पहचान लिया। थोड़ी देर सर झुकाया, इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, और एक दरबान से कहा, इस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुँचा देना। जब वो बाहर से वापस पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवा कर दरबान से फरमाया, इस शख्स को बुला कर लाओ, अगर जब वो मेरा गम ताज़ा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है, और उसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमे का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 ही करना। ये कहकर मुझे अमीर के पास ले गया। इस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया और कहने लगा, तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं इनको जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मिट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे, तुमने भी मजदूरी पर कोई काम इससे करवाया है? मैंने कहा, करवाया है। कहने लगे, तुम्हें इसका ख्याल ना आया कि इसकी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुरबत थी कि? मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं अल्लाह से माज़रत चाहता हूँ, इसके बाद आपसे उज़्र ख्वाह हूँ। मुझे इस वक्त इसका इल्म ना था कि ये कौन है। मुझे इनके इंतकाल के वक्त इनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे, तुमने अपने हाथ से इसको गुस्ल दिया था? मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया और चंद अशआर पढ़े, जिनका तर्जमा ये है, है वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें इस पर आंसू बहा रही हैं। है वो शख्स जिसका का मकान दूर है, लेकिन इसका गम मेरे करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे ऐश को रंजीदा कर देती है। वो मुसाफिर एक चांद का टुकड़ा था जो खालिस चांदी की टहनी पर था। बस चांद का टुकड़ा भी कब्र में पहुंच गया और
چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید کے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر ساتھ تھے۔ ان کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے۔ ہے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے ہی زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عن قریب تیرا بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہے جس کے لیے لکھی ہوئی تقدیر کے لیے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں نے اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا، میں نے خواب میں دیکھا، ایک نور کا کعبہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے ابر سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، تمہیں حق تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تدفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا، میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا، میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کبھی کسی آدمی کے دل پر اس کا گزر ہوا۔ ایک بہت مشہور حدیث پاک کا مضمون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا، نہ ان کو کوئی قریبی فرشتہ جانتا ہے اور نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے، کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اور ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا، حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے، جو بھی دنیا میں اس طرح نکل آئے جیسے میں نکلا ہوں، اس کے لیے یہی اعزاز اور اکرام ہے جو میرے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں بھی نیک توفیق عطا فرمائے۔